بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو دور دنیا کے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوب رمضان کے مزے لے رہے ہوں گے. شکر ہے رمضان ٹھنڈا ہے اور مزے کا ہے، اور اللہ کا احسان ہے کہ بہت زیادہ کوئی بری خبریں بھی نہیں ہیں کورونا کی بھی. تو انشاءاللہ اگلی یہ کچھ دنوں میں یہ کلیئر، رمضان کے بیچ میں انشاءاللہ یہ کلیئر ہو جائے گا. تو میرے دوستوں چلتے ہیں دوبارہ سے وہ لائف کی طرف جہاں سے ہم تھوڑا سا سوئچ بیک مار گئے تھے، بیکاز کچھ چیزیں بھول گیا تھا میں. تو ہم جب یہاں پہ کچھ سال پیریڈ کے بعد تو ہم نے یہاں پہ اب سرچ ڈھونڈ رہے تھے اور بزنس کیا کریں، تو ایویشن کا ہی کام آتے تھے. تو ایک یہاں پہ تھے اپنا آفیسر ایئر فورس کے بھٹی صاحب، فتح شیر بھٹی صاحب. تو بڑے تیز ہیں، اچھے ہیں اور اچھے ہی تھے دیکھنے میں. تو بہرحال انہوں نے مشورہ دیا کہ جی جو یہاں پہ سول میں جو عسکری ایویشن والوں کچھ فلائٹس کر رہے ہیں اپنا جی ایچ کیو کی، یہ ٹروپ جو ہے نا پیس کیپرز ہیں جو باہر رہتے ہیں وہاں پہ افریقہ میں اور دوسری جگہ جہاں بھی یونائٹڈ نیشن کو فوج دیتی ہے اپنے ٹروپس، تو ان کا جانا آنا، ان کا چھٹی اور وہ ان کی یونٹ کی چینج اوور وغیرہ کے لیے ٹروپس یہاں پہ ہر ہفتے میں ایک فلائٹ جاتی ہے افریقہ یا کسی اور جگہ پہ، یہ 2 بھی جاتی ہیں بعض اوقات. تو ان کا یہ بڈنگ ہے، تو مجھے نالج ہے، تو آپ کے پاس پیسے ہیں تو چلو ہم کرتے ہیں. تو شکر ہے پیسے تو تھے میرے پاس، تو میں نے کہا ٹھیک ہے کرتے ہیں. تو ہم نے وہ بشیر باز صاحب ہیں یہاں پہ عسکری میں، ان سے وہ میرے کورس میٹ ہیں، ان کے مقابلے میں ہم نے اپنا بڈنگ کی. تو انہوں نے ہم ساتھ تھوڑے وہ میری جو پاس میری کمپنی کا جو ان دنوں میرے پاس چارٹر لائسنس تھا وہ تھا ڈومیسٹک چارٹر لائسنس تھا، تو ہیوی والا، ہیوی کیٹیگری کا، لیکن تھا ڈومیسٹک. تو وہ اس نے کو راتوں رات چلاکی کی اور اس نے اس میں ڈلوا لیا کہ یہ انٹرنیشنل ہونا چاہیے، اور اس نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کرا دیا تھا. وہ بھی خفیہ تھا اور پھر آرام سے چپکے سے. تو بندہ تیز ہے میرے بشیر باز بریگیڈیئر، ہے تو میرا کورس میٹ لیکن ہے بڑا کروک. تو اس نے جناب جب بڈنگ ہو گئی اندر جا کے بیٹھے تو جی ایچ کیو میں انہوں نے کہا جی کہ جن لوگوں کے پاس ڈومیسٹک لائسنس ہے وہ جا سکتے ہیں. تو ہم تھوڑا سرپرائز ہو گئے، تو پھر باہر آ گئے اٹھ کے، اچھا ٹھیک ہے جاتے ہیں. تو پیچھے گیٹ سے بشیر صاحب تشریف لے آئے، انہوں نے گیٹ میٹ پہلے کی ہوئی تھی وہاں پہ. تو وہ کہتے ہیں جی کہ میرے سے بات کی، انہوں نے کہا افتی یار تم میرا کورس میٹ ہے اینڈ یو کین ٹرسٹ می، تو ایسا کرو کہ تمہارے پاس پیسے ہیں، جہاز بھی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لائسنس ہے، تو عسکری پاس پیسے نہیں ہیں، تو ایسا کرو کہ تم ہمارے جوائنٹ وینچر کر لو. تو میں تھوڑا سا زیادہ ہی بیوقوف ہوں اس معاملے میں، زیادہ ہی سمپل بن جاتا ہوں میں کہا اچھا ٹھیک ہے 50-50 کر لو. میں کہا چلو ٹھیک 50-50 کر لیتے ہیں. تو اس طرح وہ 50 ہو گیا اور ہم 2 مل کے 50-50 ہو گئے. ادھر بھٹی کے پاس بھی پیسے نہیں تھے، اس کا جہاز کی نو ہاؤ تھی، کسی کے پاس وہ امریکہ سے جہاز لینا جانتا تھا، میں نہیں جانتا تھا. میں تو ہیلی کاپٹر کا ایکسپرٹ تھا، وہ فکس ونگ کا تھا. تو میں گوف بنا بیچ میں سب کے، پیسے میں نے خرچ کیے اور 25% کا انہوں نے مجھے پرومس کیا کہ دیں گے ہم آپ کو. تو میں نے کہا چلو جی جو اللہ خیر کرے، مجھے علم تو ہے نہیں، کچھ اللہ بہتر کرے گا. تو ہم نے پیسے، انہوں نے کہا جی چلو جی پہلے فلائٹ کے پیسے دو. تو پہلی فلائٹ کے پیسے تھے کوئی 3 لاکھ سے اوپر ڈالر تھے. تو میں نے پیسے جمع کرا دیے ان کو. تو انہوں نے کہا کہ جی پیسے بھیجنے ہیں افریقہ، وہ بھی افریقہ کے جو موسٹ خطرناک ملک ہے نا وہاں پہ، نائجیریا. تو میں تھوڑا سا نائجیریا کی خرابیاں تو مجھے سنی ہوئی تھی. تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ نائجیریا میں تھوڑے بہت پیسے بھیج دو، 50-60 ہزار ڈالر، لیکن سارے پیسے میں وہاں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور کہا اچھا.
تو پھر ایسا کہو کہ تم پیسے جہاز پہ لے جاؤ، پیسے فلائٹ تو ہے 2 دن بعد، آپ باقی پیسے وہاں لے جاؤ، وہاں جا کے وہ مسٹر گلین آئے گا تو وہ پیسے اس کو دے دینا، تو وہاں سے جہاز اڑا دے گا، اس نے وہیں سے نائجیریا سے جہاز لینا ہے، تو وہیں اس کو پیسے کی ضرورت بھی ہے، تو رابطہ ان کے ساتھ ہو گیا. تو خیر وہ ہم لوگ میں چلا یہاں پہ کیا کہ کور آل، فلائنگ کور آل کی جیبیں ہوتی ہیں 10-12، اس میں 5-5 10 آپ تتھیاں ڈالیں اور $3 لاکھ جو سب لے کے تو میں چل پڑا ڈگ ڈگ کرتے. تو وہ کافی لمبی فلائٹ تھی، پہنچ گئے وہاں پہ، ساتھ وہ کچھ تو لوگ بھی تھے. ہم نے وہاں پہ راشن بھی لے لیے، کوئی راشن چاول پکانے کے لیے لے کے گئے، یا کوئی نائجیریا میں کہ پہ راشن نہیں ملے گا، تو 2-3 بوریاں ہم نے وہ چاولوں کی رکھ لی ساتھ. اب ہم جب نائجیریا میں اترے تو یہ صبح کا ٹائم تھا، کوئی 3 بجے کا، سورج نکلنے سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے کی بات ہے، ابھی اذان نہیں ہوئی تھی. تو وہاں جب دیکھا تو وہاں عجیب و غریب قسم کا ماحول تھا. وہ تلاشی رہے تھے ہر بندے کے، جناب کیا پیسے ہیں، اور پھر گن رہے تھے کتنے بار کتنے ڈالے ہیں، اتنے ڈالر کیوں ہیں، یہ کیوں لے کے آئے وہ. تو وہ میں پریشان ہو گیا، میں کہ یار یہ تو مارے گئے. تو میں اپنے دونوں ساتھیوں کو کہا، میں نے بیٹھ جاؤ یار، چاولوں کی بوریاں منگوا کے رکھ لی انہوں نے، باہر نکال کے جہاز سے اندر لاؤنج میں لے آئے، لگ گئے کلیکٹ کر لیا. تو اور میں بیٹھ گیا، میں باہر، مجھے پتا تھا کہ وہ نائجیریا، پہلے ہی کچھ تھوڑا سا مجھے خبر تھی کہ انہوں نے مجھے اتنے ڈالر دے کے تو مجھے انہوں نے گولی مار دینی ادھر. وہ کہنا جی مر گیا یہ، اس نے شوٹ کیا تھا، ہم نے اس کو شوٹ کیا، پیسے غائب ہو جائیں. اب پریشانی کی حالت میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کروں. سڈنلی میرے برین نے کام کرنا شروع کر دیا. تو میں نے ان کا جو سینئر موسٹ بندہ تھا نا، تو اس کو میں نے کہا یار بات سنو، تمہارا انچارج کون ہے یہاں پہ، باس کون ہے. ان کے بھی تو سوئے ہوئے ہیں. میں کہا سوئے ہوئے ہیں تو کب آتے ہیں، کہتے جی وہ 1-1.5 گھنٹے تک آئیں گے. میں کیا ممکن ہے کہ میں ان سے فون پہ بات کر سکوں، ان کو تم بلا سکتے ہو میرے لیے. ان کہ جی کیوں بلا لیں. میں کہا جی میں پاکستان سے آیا ہوں اور میں ان کے لیے کوئی بڑے اچھے گفٹس لے کے آیا ہوں، تو پھر میں نے آگے نکل جانا ہے. تو وہ یہاں پہ وہی آفیشیل ہیں جو مین ہیں ایئرپورٹ پہ، تو ان کو بلا لو تو میں، تاکہ ان کو گفٹ ان کے دے دوں اور پھر میں چلا جاؤں آگے. انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے جناب فوراً اس کو فون کیا، تو جناب 15 منٹ میں جناب بینٹ کستا ہوا آ گیا. وہ تو لمبا تھا، 6 فٹ 6.5 فٹ اونچا، تو موٹا چوڑا بخشی. وہ ہیلو دی وانٹ ٹو ہگ می. میں نے کہا نہیں ہگ نہیں کرنا، ادھر ہی بس السلام علیکم کر لیا. میں کہا آئی ڈونٹ ہگ، آئی ایم ناٹ اے ہومو. وہ ہنسا کہ اچھا ٹھیک ہے. بیٹھ گئے تو فٹافٹ انہوں نے کہا چائے لاؤ. گفٹ کی تو خبر تھی. تو بتایا کون ہے. میں کہا جی میں فوجی ہوں پرانا، تو میں پاک مسلمانوں کو بہت پسند کرتا ہوں اور میں افریقہ پہلی دفعہ آیا ہوں. تو یہ بڑے شوق تھا کہ چلو میں گفٹ لے جاؤں، تو میں آپ کے لیے ایک چھوٹا گفٹ لے گیا. اچھا وہ کیا ہے. میں نے کہا یہ 3 بوریاں ہیں چاولوں کی، یہ تمہارا گفٹ ہے. ان کا ہے سچ اے بگ گفٹ. You know in this place there is no rice. People are very greedy about rice. اتنا رائس میں کہ تم نے کیوں لایا میرے لیے. میں نے کہا جی وہ بس ایسے ہی، مجھے پتا تھا کہ یار رائس نہیں ہے، تو وہاں تو عام ہے نا، تو میں پھر لے گیا. اس نے تو جواب ڈانس کرنا شروع کر دیا کہ واہ یا یہ وہ اونچی اونچی، اور ساتھ اس کے دوسرے بھی لوگ مل گئے تھوڑے سے، اس کے اپنے سپاہی ہوئی. تو وہ خالی تو تھا وہ ساری جگہ. اس نے کہا اچھا جلدی سے ناشتہ لاؤ. میں کہا ناشتہ نہیں میں نے کرنا. تو کیا. میں نے کہا تم مجھے ایسا کرو کہ اب تو ٹرانسپورٹ بھی باہر کوئی نہیں ملے گی، تو مجھے چھوڑ کے آؤ میرے ہوٹل میں. انہوں نے یس. اس نے ڈانسنگ کرتے ہوئے جناب مجھے بٹھایا، گاڑی کی دروازہ کھولا اس نے جیپ کا، اور بیچ میں بٹھایا اور مجھے ٹم 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 کرتا وہ مجھے چھوڑا ہے. وہ میں نے شکر جا کے دوست نے پرانے کے بڑے یا اللہ شکر ہے ان ظالموں سے بچ کے میں آ گیا. خیر وہ شام کو گلن آ گیا، تو ہم نے گلن کے حوالے کیے وہ پیسے. تو وہاں سے ہم نے فلائٹ لی اور ہم وہ چلے گئے آگے. وہ جانا تھا ہم نے وہ سیرا لیون. وہاں ڈائمنڈ کی لڑائی ہے. تو ڈائمنڈ وہاں عام ہے، بہت اچھے اچھے موٹے موٹے. اور ڈائمنڈ چور اور ڈاکوؤں کی لڑائی ہے، اس میں یو این او انوالو ہوئی ہوئی ہے. اور بیسیکلی سب ڈائمنڈ، وہ بھی سب ڈائمنڈ ٹوٹ گئے. تو وہاں سے ہم نے ٹروپس لینے تھے جو ہمارا چینج ہونے تھے. خیر وہاں ہم گئے تو ٹروپس ہم نے لے لیے وہاں سے.
اور کچھ جو ہمارے ٹروپس ایکچوئل آنے تھے اس میں سے وہ 10-12 لوگ فالتو تھے، تو وہ فالتو ڈالر $18,000 میں نے لے لیے ان سے. تو وہ لا کے جناب ہم نے سارے یہاں واپس آئے، پیسے جمع کرا دیے. اگلی فلائٹ پہ کوئی اور چلا گیا. اس طرح باری باری ہم لوگ جاتے، کبھی ایک چلا گیا، کبھی یہاں چلا گیا، کبھی بھٹی چلا گیا، کبھی کوئی اور لوگوں کو ہمارے رشتے دار سب کو بلایا کہ چلو جی ایک ایک بندہ جائے بیہا پہ، ہمارے کمپنی کے بیہا پہ. تو اور وہ ساتھ اس جو جاتے تھے ان کو ہم $2,000 بھی دے دیتے تھے یا $1,500 روز کا دیہڑی کا. تو وہ بڑے خوش تھے رو کہ جی بڑے پیسے ملتے ہیں. خیر اس طرح وہ فلائٹیں چلتی رہیں. اسی دوران میں یہ 9/11 ہو گیا. تو اب جب ہم فلائی کر رہے تھے ایک دن، وہ ہم جا رہے تھے تو وہ ڈسکشن کاکپٹ، لانگ فلائٹ ہوتی ہے کوئی لمبی، کوئی 22 گھنٹے کی، اور جہاز رکتا نہیں، کہیں چڑھ اٹھتا ہی رہتا ہے. تو کاکپٹ میں ایک جو پائلٹ تھا وہ عراقی تھا، ایک پائلٹ جو تھا وہ تھا وہاں پہ کوئی ٹرکش تھا، اور ایک گلین امریکن تھا، اور میں جو وہ کھڑا تھا وہاں پہ ان کے اپنا کانٹریکٹر جو تھا، تو میں وہ پاکستانی تھا. تھے سارے پائلٹ. تو میں نے شروع کر لیا، میں نے کہا یار یہ 9/11 ہوا ہے، یہ کچھ جو آپ یو تھنک یہ اپنا مسلمانوں نے کیا ہے، یہ کسی آؤٹ سائڈر نے کیا ہے؟ ہاں جی ایوری باڈی. میں کہا اچھا، آئی ہیو فیو کوشچنز آن دا سبجیکٹ. انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ میں نے کہا پہلے تو یہ بتاؤ کہ ہم لوگ اس وقت کس سائڈ پہ اڑ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم 40,000 فٹ پہ اڑ رہے ہیں. میں کہا اچھا، تو 40,000 فٹ سے وہ زمین پر جانے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ انہوں نے کہا جی اچھا بڑا ٹائم چاہیے، 10-15 منٹ تو چاہیے اس سپیڈ کے ساتھ تو رائڈنگ کرتے ہوئے. تو میں نے کہا اچھا 10-15 منٹ، مطلب کہ وہ جو وہاں پہ جہاز گرے وہ تو 2 تھے نا، 3 تھے. ایک پینٹاگون میں آیا تھی، تو تینوں جہاز ایک ہی کمپنی کے تھے نا. ہاں جی ایک ہی کمپنی کے تھے. وہ ہائی جیک ہوئے تھے. ہاں جی ہائی جیک ہوئے تھے. اور تینوں نے زمین کی وہاں سے جانا تھا، وہ ٹریول کر کے جانا تھا، کوئی 50 میل 150-100 میل اس طرح ایسے ہی تھا. ہاں جی ایسے ہی تھا. تو میں کہا وہاں پہ یہ جو ابھی ہم اڑ رہے ہیں تو کوئی ریڈار کسی پہ ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں یہ سارے ریڈار پہ ہیں. تو میں کہا وہ ریڈار پہ نہیں تھے؟ ہاں جی وہ ریڈار پہ ہوں گے. میں کہا تو پھر کسی نے پوچھا نہیں اسے کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ ہاں یار یہ تو بات ہے، نہیں پوچھا کسی نے. میں نے کہا چلو ایک چلا گیا تو دوسرا تو تھوڑے گیپ کے آیا تھا بعد میں، اور تیسرا اس سے بھی زیادہ گیپ. تو تینوں دفعہ ہی کسی نے نہیں پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو. وہ ان کا ڈیفینس سسٹم جو USA کا وہ نہیں تھا وہاں پہ. ہاں جی وہ تو ہونا چاہیے تھا. تو ساتھ میں سب کو اپنی بات پہ کنونس کر رہا تھا. تو پھر میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ ابھی تم پائلٹس ہو تو اب تم نے جانا ہے وہاں نیچے جا کے وہاں جا کے وہ بلڈنگ ڈھونڈنی ہے، تو تم آرام سے ڈھونڈ لو گے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ آرام سے ایسے ہی تو نہیں ڈھونڈ لیں گے ہم تو ہمارے جب تک وہاں پہ ہمیں آنے والے بیکنز نہ ملیں تو اس پہ ہم گائیڈ کر کے وہاں جا سکتے ہیں، ورنہ تو نہیں جا سکتے. میں کہا اچھا. تو میں نے کہا وہ مطلب وہ جو افغانی جو تھے وہ جہاں سے افغانستان سے آئے تھے تو وہ جو بیکن لگا کے آئے تھے وہاں پہ. یہ تو خیر ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ پہنچ گئے. اچھا ٹھیک ہو گیا. میں کہا پھر جب وہ وہاں گئے تو وہ ایک گلی نیچے اسٹریٹ ہوتی ہے نا، کوئی 50 فٹ چوڑی ہوگی ہے، 100 فٹ چوڑی ہوگی گلی، 200 فٹ بھی ہوگی، جو وہ ان کے ساتھ ساتھ ٹاورز کے ساتھ ساتھ تھی. تو میں کہ وہ جو گلیاں تھیں ان میں سے وہ جہاز اوپر سے انہوں نے فلمیں بنا لی. ہاں جی. میں کہ بڑا پرفیکٹ مومنٹ تھا نا کہ بندہ آیا اوپر سے گلی میں، جناب 1 سیکنڈ کے لیے جہاز گزرا اور وہ فلم بن گئی. تو یہ لاجیکل ہے. ہاں یار یہ تو آپ کی بات صحیح ہے، یہ بھی بات صحیح ہے آپ کی، یہ تو بڑا مشکل کام ہے. میں کہا لیکن اس میں تو تصویر 2-3 طرفوں سے، اوپر چھت کی طرف سے بھی دکھا رہے ہیں، تو آسمان سے کسی نے اس کا وہ فلمیں کی ہے. ہاں یار یہ بھی بہت کرنے والی بات ہے، یہ تو پھر کوئی نیشنلی پرابلم لگ رہا ہے. وہ ہاں ٹھیک انٹرنیشنل پرابلم. میں کہا پھر جب وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاسپورٹ مل گئے ہیں. پاسپورٹ مطلب باہر پھینک کے انہوں نے چھلانگ ماری تھی مل گئے، اور وہ پگھل گیا وہ سارا وہ سلسلہ. اس میں کتنے موٹے موٹے ہو گئے، کم از کم 20 فٹ چوڑے تو گڈرز تھے اس کے اندر جو لگے ہوئے زمین تک اس کے پاس. میں کو 20 فٹ کیروسین آئل کے ساتھ 20 فٹ چوڑا وہ سارا پگھل گیا اوپر سے نیچے تک. یہ ایسے کمال نہیں ہو گیا. کیروسین آئل، یہ کیروسین ہے JP1. ہاں جی JP1 کیروسین.
تو میں کہا جہاز میں کتنا ہوتا ہے؟ کہتے پتہ نہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے 4-5 ٹن ہوا. تو میں کہا یہ 4-5-6 ٹن جو ہے اس سے یہ تو پگھل جائیں گے. انہوں نے کہا یار یہ تو مشکل ہی لگتا ہے. میں کہا اچھا ویری گڈ. تو میں کہا یہ افغانستان کے بارے میں آپ لوگ کیا پتہ ہے؟ ان کو یہ سمجھاتے ہیں. میں کہا جی وہاں پتہ ہے کہ وہاں پہ کمیونیکیشن سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. وہاں شیشے کے ابھی بھی وہ پہاڑوں میں جو شیشے دکھا کے ایک ڈائریکشن لیتے تھے ایک دوسرے سے, تو وہ تو وہی تھے نا, ابھی بھی وہی ہیں. چل کے پیدل جاتے ہیں بتانے کے لیے کہ آپ مر گیا سے آیا ہفتہ ٹریول کر کے واپس آتے ہیں. نہ سڑکیں ہیں, نہ ریل ہے, نہ کوئی سسٹم ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ اسامہ نے وہاں پہ الیکٹرانک طریقے سے کنٹرول کر کے جہازوں کو وہ ہائی جیک کرا لیا, اور تو وہ سارے جو لوگ تھے وہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتے. میں کہا چلو ایک اور سوال پوچھ لیتے ہیں, اس کا بینیفیشری کون ہے؟ امریکن ہی ہوا نا بینیفیشری کا, جن کو انہوں نے سارا سلسلہ دنیا کو اٹھا لیا سر پہ اور اپنی مرضی کا اٹیک شروع کر دیا انہوں نے افغانستان پہ. ہاں جی. تو میں نے کہا یہ پھر وہ سازش کا ہی نتیجہ ہے نا سارا. ہاں جی. میں کہا تو پھر آپ لوگ امریکن گلین کو نو یو کرنل میجر, ہاں یہ نو بٹ کیا ہاؤ ڈو وی نو. میں کہا شٹ اپ گلین, یو آر اے فیلئر. تو اینی وے وہ بڑے مزے آتے تھے ان لمبی لمبی ڈسکشنوں کے. تو خیر وہ وہاں پہ واپسی پہ ہم جو فالتو لوگ تھے ان کے پیسے بھی لے آئے, لا کے ہم نے جمع کرا دیے. فالتو پیسے جو ان ریکارڈڈ تھے میں ہی لایا, باقی بعد میں کوئی فلائٹ نہیں لے کے آئی. کہ لے کے آئی ہے تو اس حساب میں میرے والے پیسے بھی نہیں آئے عسکری حساب میں, اور ان کے بھی نہیں آئے. اب پتہ نہیں وہ پتہ نہیں لومڑی کھا گئی کہ یا ہو سکتا چوہے شوہے لے گئے, اور رات کے بعد کہیں ادھر تو کھینچ کھونچ گئے, کوئی پتہ نہیں. بٹ کا ریکارڈ میں جو ہمارے پاس صاحب آیا تو وہ نہیں ہے. بڑا اسٹرینج ہوا ہمارے ساتھ. ہم نے وہ فلائٹیں کی, تو جب فلائٹیں ختم ہو گئی تو ہمیں کہا کہ جو ہمیں وہ ذرا پیسہ ہمارا دیکھیں کچھ بچا ہے, بچا ہے ہوا کہ نہیں ہوا. تو ان کا جی نہیں, وہ بات یہ ہے کہ ایک فلائٹ کہیں بیچ میں ایسا جہاز اڑ گیا تھا جس کی انشورنس نہیں تھی, اور جی ایچ یو کسی نے انفارم کر دیا. میں کہا واہ کمال نہیں ہو گیا, اگر جی ایچ یو کو انفارم کر دیا کہ وہ جہاز کی انشورنس نہیں تھی. تو اس نے جی ایچ یو کو یہ فائن کر دیا عسکری ایویشن کو, عسکری کو $1 ملین کا. میں کہا اچھا $1 ملین ہے تو ہاں بن ہی گیا ہوگا. اب جمع تفریق کرنے کے بعد دیے تو ہم نے $3 لاکھ تھے. تو لیکن بعد میں وہ فلائٹوں آتی جاتی رہیں تو وہ تو 10 ملین بن گیا ہوگا. تو سارا مطلب جی ایچ کیو لے لیا ہمیں عسکری کو, ہاں جی ہم کو ختم کر دیا. میں کہا یار خدا کا خوف نہیں ہے لوگوں کو کہ یہ کر لیا ایسے. تو خیر وہ میں نے خیر اپلیکیشن دینی ہوئی دائیں بائیں, تو پیسے پھنس گئے. تو مشکل پیدا ہو گئی. تو ایک دن میں ہو گیا اس کے بریڈی صاحب کے بشیر باز کے پاس. میں کہا جناب بشیر باز صاحب ایسا ہے کہ تم مجھے اچھی طرح جانتا ہوں, تو ایسا ہے کہ آج ہے جمعرات, تو میں آپ کو ایک جمعرات اور دیتا ہوں. اگلی جمعرات کو ٹھیک اسی وقت 11:30 بجے میں آپ کو آپ کے دفتر میں آ کے شوٹ کر دوں گا, کیونکہ میں تو مر گیا ہوں, میرے پیسے پھوکا ہوں, میرے پیسے سارے لے لیے تم نے. اس نے کہا جی یہ کیسے ہو گیا, تم نے میں نہیں, میں تو جا کے فٹافٹ نے بریگیڈی صاحب کو بتایا ادھر عسکری وہاں پہ, تو انہوں نے مجھے بنا لیا. تو 3-4 بریگیڈیئر صاحبان تھے, بڑے اچھے لوگ تھے, اللہ ان کو خوش رکھے. تو انہوں نے کہا جی آپ نے یہ کہا ہے, ان کو دھمکی دی ہے. میں کہا نہیں دھمکی تو نہیں دی. ان کو پھر میں نے کہا میں نے تو یہ بتایا ہے کہ اتنے پیسوں کے لیے جتنے پیسے ہیں میں نے میری ساری سروس کے بھی نہیں کمائے, جو میں دیکھے میں نے کبھی, تو اللہ نے مجھے دیے ہیں اور اس کے حلال ہے میرا, تو میں اس کو اتنے پیسوں میں 4-5 بریگیڈیئر کر سکتا ہوں. ہے کیسی باتیں کر, کورس میٹ ہونا ہے. میں کہ میں کورس میٹ اپنی جگہ پہ, تو آیا سیریسلی میں کہا کہ یہ دس از واٹ آئی ٹولڈ ہم اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو لک انٹو اٹ. تو جناب انہوں نے وہ مجھے, میں کہہ کے باہر آ گیا. وہ پیچھے آئے باقی نہیں, بات سنو چاؤ چلے. اب وہ اس میٹنگ آدھے 15 منٹ کی بات چیت میں وہ جرمانہ ضرور بھی ختم ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا یہ ان کو جو پیسے ان کے اپنے پیسے ہیں نا وہ تو دے انہیں ان کو کل, تو باقی پریفر جو ورک آؤٹ کرے ہوتے ہیں وہ بھی 1-2-4 دنوں میں. اچھا وہ انہوں نے دے دیے, اور 2-4 دنوں میں بلایا انہوں نے جناب. ایک تو ہمارا 48% انہوں نے کاٹ لیا کہ یہ ہیں جو ہیں پیسے
ٹیکس ہے اتنا، حالانکہ ہم تو 2.5% ٹیکس کے ساتھ چلے تھے، انہوں نے 47% ٹیکس کاٹ لیا، تو آدھے سے زیادہ پروفٹ انہوں نے ویسے رکھ لیا، جو کہ ابھی آئی ایم شیور کہ آج تک جمع نہیں کہیں بھی ہوا. انہیں اپنے کھاتوں میں اپنے ٹیکس کے ایسکری کے یا جو اس کے ہے نا AWT کے کھاتوں میں وہ پیسے ایڈجسٹ ہو گئے. ہمارے کوش چل رہا ہے، میں وہ اپنے کوش کی وہاں اوپر سے بھٹی صاحب میرے ساتھ ہاتھ کر گیا، مجھے بھول ہی گیا اتنے سر سے کہ پیسے سارے میرے تھے. پھر پیسے واپس کیے، اس کے 2 چیک بنائے، ایک اس کو دے دیا، ایک میں دے دیا، وہ آدھے پیسے بھٹی صاحب لے. اب میں اس کو کہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں عام آئے کام کر کے، وہ اپنے وہ کہتے ہیں وہ نہیں یار ایسا تو نہیں ہونا ہوا تھا بھائی، وہ غائب ہو جاتے ہیں. اب میں بیٹھا ہوں، میں سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، کورٹ میں جاؤں تو 10 سال لگا رہا ہوں، میں فوت ہو جاؤں گا تو فیصلہ تب بھی نہیں ہوگا، اور نہ دوں تو اتنے پیسے ہیں، حوصلہ بھی نہیں پڑ رہا کہ میں کیا کروں. بہرحال یہ دس از دا انفارچونیٹ پارٹ کہ میرے اچھے بزنس کو انہوں نے داغ لگا دیا. تو بڑی مشکل سے میرے اپنے پیسے دیے ہوئے جو ہے وہ بھی پورے واپس نہیں آئے، اس میں سے وہ زیادہ پیسے خیر وہ واپس لے گیا، وہ بٹ لے گیا. تو باقی جو ٹیکس کے میں انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں دیں گے، آئی ایم شیور کہ نہ وہ ٹیکس دیں گے تو نہ ہمیں پیسے دیں گے. تو یہ تھا ہمارا یہ تجربہ ان کے ساتھ، عسکری ایویشن کے ساتھ بزنس کرنے کا. اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی رزق دے. تو پھر انشاءاللہ تعالی ایسی اور بھی ایپیسوڈ 2 سناؤں گا آپ کو. کچھ تھوڑے سے اچھے نہیں لگ رہا مجھے ایسی باتیں کرتے ہوئے آرمی کے بارے میں، لیکن یہ ہمارے معاشرے کا ہے ایسے مسئلہ. اس کے آرمی کے لوگ بھی وہی ہیں جو ہم ہیں، لیکن دس از واٹ ہیپن. تو آج کے لیے پھر اتنا کافی ہے، پھر انشاءاللہ پھر اگلی باتیں پھر کریں گے. اللہ حافظ.